بڑا خوبصورت سے ایک واقعہ یاد آ گیا اچانک ذہن میں. ایک دن سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا تو سال بھر میں کتنا کھا لیتی؟ اور چونٹی نے جواب دیا کہ ایک گیہوں کا پورا دانہ ہے سال بھر میں کھا لیتی. یہ چونٹیاں اتنی ہوشیار ہوتی ہے. دیکھو اللہ کیسے, چونٹی کو دماغ ہے کیا؟ ابھی غور کریں, اللہ کی شان دیکھو. چونٹیوں کو جب گیہوں کا دانہ ملتا ہے تو اس کے 2 ٹکڑے کر لیتی پہلی فرصت میں. 2 ٹکڑے اس لیے کر لیتی ہے کہ اگر 2 نہ کرے گی تو اس کے اندر پودا نکل آئے, اس کے کھانے کے قابل نہ رہے. اور دھنیے کا دانہ ملتا ہے تو اس کے 4 ٹکڑے کرتی, 2 نہیں کرتی. یہ کون ہے جو چونٹی کو سکھا رہا ہے کہ گیہوں کے 2 ٹکڑے کرنا ہے اور دھنیے کے 4 ٹکڑے کرنا؟ میرا اللہ ہے. اللہ پر یقین مضبوط ہے. یہ قرآن جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا کہ کم سے کم ایک قرآن ختم کرنا سنت موقدہ ہے. مطلب سنو غور سے قرآن کیا کہتا ہے. یعنی یہ ایک رسم نہیں ہے, صرف سال بھر مصروف رہتے ہو, قرآن سے دور رہتے ہو, تو سال میں ایک بار قرآن سے آخر معلوم تو کرو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. یہ تعویذ کی شکل میں لٹکانے والی کتاب نہیں ہے, تیجے 10ویں 20ویں میں صرف پڑھنے والی کتاب نہیں. یہ منشور ہے, قانون ہے اللہ کا. اس کو زندگی میں شامل کرنا ہے, اپنا عقیدہ مضبوط کرنا, یقین مضبوط کرنا. تو دھنیے کے وہ 4 ٹکڑے کرتی ہے, گیہوں کے 2 ٹکڑے کرتی ہے. تو سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اے چوٹی تو کتنا کھاتی ہے؟ اچھا, اللہ نے قرآن میں فرمایا, سورہ نمل میں آگے آپ سنیں گے مولانا سے درس, اگر درس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ, یہ سلسلہ دراز رہے گا. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو چونٹیوں کی, پرندوں کی, جانوروں کی بولی سکھائی. آپ سب سمجھتے تھے, ان سے بات بھی کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے کچھ بولتے ہیں, چونٹیاں کچھ, تبھی تو ان کی اللہ قرآن میں فرمائے سکھائی. بھئی یہ سائنس کے مخالف نہیں ہے, لیکن سائنس مانے نہ مانے, دنیا کے پڑھے لکھے لوگ مانے نہ مانے, قرآن کہہ چکا کہ چونٹی بھی بولتی ہے, پرندے بھی بولتے ہیں, جانور بھی بولتے ہیں. یہ آواز نہیں نکالتے ہیں, یہ کچھ بولتے ہیں. ان کا بھی کچھ بولنا ہے. کیا شان ہے اللہ کی, یعنی اس کی مخلوق بولتی ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو بولنا سکھایا. لیکن انسان اپنے آپ کو کتنا دیر ہوشیار سمجھتا ہے. اے انسان, تو بڑا گھمنڈی ہو گیا کہ مجھے یہ آتا, مجھے وہ آتا. اللہ تجھے عاجز کر کے بتا رہا ہے, ابھی تک تو کتے اور بلی کی بولی نہیں سمجھ سکتا. کیا گھمنڈ ہے تجھے؟ تو اتراتا کیسے اتنا اپنی عقل پر؟ کیا ہے تیرے پاس عقل؟ کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں سکھا. اور بھی اللہ پاک کچھ ولیوں کو بھی سکھا دے. اولیاء اللہ بھی جانتے ہیں پرندوں, جس کو سب کی بات نہیں کرتا, اللہ جن کو چاہتا ہے سکھاتا ہے. اللہ جس کو جو چاہے عطا کرے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ جو چاہتا ہے, جس پہ چاہتا ہے فضل کرتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا, چونٹی تو سال بھر میں کتنا کھا جاتی ہے؟ تو کہا 1 گیہوں کا دانہ. تو آپ نے حکم دیا 1 گیہوں کا دانہ اور 1 چونٹی, اس کو کانچ کی بوتل میں بند کر دی. سال بھر کے بعد دیکھا تو آدھا دانہ تھا اور آدھا ختم تھا. تو آپ نے مسکرا کے چونٹی کو باہر نکالا اور کہا, تو نے تو کہا تھا کہ میں پورا 1 کھا جاتی ہوں. چونٹی سے کہا, تو نے تو کہا کہ میں پورا 1 کھا جاتی ہوں, آدھا بچ گیا. اور چونٹی نے جواب دیا, چونکہ آپ نے مجھے بوتل میں قید کیا اور اب میرا کھانا کھلانا کس کے ذمے پر آ گیا؟ سلیمان کے. کہ سلیمان چاہیں گے تو دیں گے, سلیمان چاہیں گے تو نہیں دیں گے. تو جب تک میرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا تو میں بغیر کسی فکر کے, یعنی بغیر ٹینشن کے, تردد کے 1 پورا کھا جاتی تھی, کیونکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ تھا. وہ دے گا, ضرور دے گا, کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے. لیکن جب اذن اللہ سے, اللہ کے اذن سے اب معاملہ سلیمان کے ہاتھ میں آ گیا, تو سلیمان تو انسان ہے, تو میں نے آدھا بچا لیا. دے گا کہ نہیں دے گا؟ جب تک معاملہ اللہ کے ہاتھ میں,
تو یوں تو سارے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں، لیکن چونٹی کا بھروسہ اللہ پر دیکھو کتنا ہے کہ چونٹی کہہ رہی ہے کہ جب میں جنگل میں ہوتی تھی تو پورا کھا جاتی تھی کہ وعدہ ہے تو دے گا، لیکن جب معاملہ سلیمان کے ہاتھ میں دے دیا اللہ نے تو کہا پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، انسان ہے بھول بھی جا سکتا ہے، انسان تو بھول بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ وہ پالتا ہے اپنے جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی، پرندوں کو، بلکہ کہاں پالتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوا پانی نہیں جا سکتا وہاں بھی اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، ایسا پالنے والا۔ مسلمانوں مچل جاؤ، ایسے رب کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں، اس کی طاقت دیکھ، قوت کا اندازہ لگا۔